شب برات آنے والی ہے اور اس میں اکثر عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو پیریڈ سے ہوتی ہیں، اور پیریڈ سے ہونے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ غمگین ہو جاتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں، روتی ہیں کہ بھائی ہم سے اللہ تعالیٰ نے یہ مقدس رات کی جو برکتیں تھیں وہ ہم سے چھین لیں، کیونکہ ہم تو کوئی عبادت کر ہی نہیں سکتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، جب پیریڈ کی حالت میں ہوں گے ہم تسبیح نہیں پڑھ سکتے، لہٰذا ہم کیا کریں؟ تو وہ بڑی ٹینشن میں آ کے بیٹھی ہوتی ہیں۔ تو انہی کے لیے آج میں وہ چیزیں آپ کو بتاؤں گا کہ جو عورتیں پیریڈ کی حالت میں ہونا اور شب برات آ جائے تو شب برات میں وہ ناپاکی کی حالت میں کن کن چیزوں کو پڑھ سکتی ہیں اور کس طریقے سے پڑھ سکتی ہیں۔ تو عورتوں کو اس مسئلے میں بالکل بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور یاد رکھیں کہ جو عورت بھی عبادت کرنا چاہتی ہے، اس کی نیت ہے کہ ہم عبادت کریں، لیکن اگر اس کو پیریڈ آ گیا اور وہ پیریڈ کی وجہ سے عبادت میں پیریڈ مانے بن گیا، رکاوٹ بن گیا، تو میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیت پہ اس کو پورا اجر عطا فرمائے گا، پورا اجر عطا کرے گا، اور اس کو مقبول، اس کی جو بھی اس کی نیت ہے نا وہ قبول بھی اللہ تعالیٰ کرے گا۔ جو لوگ عبادت کر رہے ہیں ان کا تو پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، لیکن اگر کسی عورت کی دلی طور پر نیت ہے کہ ہم یہ کرتے، لیکن اللہ کی طرف سے پابندی ہے کہ بھئی ہم پیریڈ کی حالت میں ہیں، ناپاکی میں ہیں، لہٰذا ہم یہ عمل نہیں کر سکتے، اور اس پر کوئی عورت رنجیدہ ہے، غمگین ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت پر ہی اس کو ثواب عطا کرے گا۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی عورت، پیریڈ والی عورت، وہ شب برات میں جاگ کر کن عملوں کو، کن کاموں کو کر سکتی ہے۔ لیکن ناپاکی کی حالت میں کوئی عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ نماز کے لیے وضو شرط ہوتا ہے، اور وضو کوئی بھی ناپاک مرد ہو یا عورت ناپاکی کی حالت میں کرنا جائز ہی نہیں ہے، اور کرے گا تو ہوگا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، کوئی بھی عورت قرآن کریم کی تلاوت ناپاکی کی حالت میں نہیں کر سکتی۔ کوئی عورت پیریڈ سے ہے یا کوئی مرد نجس ہے تو اس وقت میں وہ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چھو نہیں سکتے قرآن ناپاکی کی حالت میں، لہٰذا بغیر دیکھے پڑھ سکتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ غلط مسئلہ لوگ بیان کر دیتے ہیں کہ وہ ناپاکی کی حالت میں قرآن کا چھونا جائز نہیں ہے، پڑھنا جائز ہے۔ دیکھو، جب آپ نجس ہیں، ناپاک ہیں، تو اس کنڈیشن میں نہ قرآن کا چھونا جائز ہے، نہ قرآن کا پڑھنا جائز ہے، نہ آپ پڑھ سکتے ہیں نہ چھو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ عورتیں کیا کریں، کون سے ایسے عمل کر سکتی ہیں، وہ آپ سمجھ لیجئے۔ درود پاک پڑھ سکتی ہیں۔ میں پورا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان عورتوں کو چاہیے وہ اچھی طرح سے وضو کریں، ٹھیک ہے، اپنی پہلے فل سیکورٹی کر لیں کہ کسی بھی قسم کی نجاست ان کے کپڑوں میں نہ آنے پائے، بس اتنا سا تھوڑا احتیاط کر لیں، اور اس کے بعد وہ وضو کر لیں، ناپاکی کی حالت میں ہی ایسے ہی وضو کر لیں، ہاتھ دھو لیں، منہ دھو لیں، جیسے وضو کیا جاتا ہے وہ وضو کر لیں، اور یہ وضو عبادت کی غرض سے نہیں، ایسے ہی بس نور علی نور، صفائی کے لیے، خوبصورتی کے لیے، حسن کے لیے کہ ہم اللہ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں تو بس ہمارے اعضاء دھل جائیں، اس نیت سے وہ عورت وضو کر لیں۔ اور وہی عورتیں جو ساتھ بیٹھی ہوئی گھر میں ذکر کر رہی ہیں، نمازیں پڑھ رہی ہیں، انہی کے برابر میں اپنی جائے بچھا دے انہی کے ساتھ اور بیٹھ جائے، دو کام نہ کرے، قرآن کریم کی تلاوت نہ کرے اور نماز نہ پڑھے۔ اس کے علاوہ درود پاک جتنا چاہے پڑھ سکتی ہے، جتنا چاہے ذکر و اذکار کر سکتی ہے، جتنے چاہے وظائف پڑھ سکتی ہے، جتنا چاہے استغفر اللہ پڑھ سکتی ہے، جتنا چاہے کلمہ پڑھ سکتی ہے، یعنی ان چیزوں میں سے جتنی چیزیں ہیں وہ پڑھ سکتی ہے، کر سکتی ہے۔ اچھا، کن چیزوں کو نہیں پڑھ سکتی؟ مثلا قرآن کریم کی کچھ آیات ہیں، تو اگر کسی کے وظیفے میں شامل ہے تو بھی پڑھنا بہتر نہیں ہے، لیکن پڑھ لے تو گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے ناپاکی کی حالت میں۔ اب کوئی عورت سورہ رحمان پڑھنا شروع کر دے، سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دے تو نہیں پڑھ سکتی۔ ہاں، چھوٹی آیت ہے کوئی، ولا ذکر اللہ اکبر ہے، ٹھیک ہے، یا اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ہے، قرآن کی آیت بھی ہے اور یہ دعا بھی ہے، تو وہ قرآن سمجھ کے نہ پڑھے، وہ دعا کے طور پر اس کو بھی، قرآنی آیات کے ٹکڑوں کو بھی پڑھ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بڑی اچھی بات ہے، وہ عورت اپنے بیٹھے آرام سے خشوع و خضوع سے بیٹھ جائے، جتنا چاہے دعائیں کرے، جتنی چاہے وظائف پڑھے، جو چاہے پڑھے، سوائے دو چیزوں کے کہ قرآن کریم کی تلاوت نہ کرے اور نماز نہ پڑھے۔ اس کے علاوہ جتنے وظائف ہیں، درود پاک ہیں، جو چاہے پوری رات وہ عورت بیٹھ کر سب کے ساتھ وظائف پڑھ سکتی ہے، عمل کر سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو پورا ثواب عطا فرمائے گا۔ مدرسے کی چھت جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ لیڈیز مدرسے کی تیسری منزل کی چھت ہے۔ اس کے اوپر تقریباً ابھی 12 کمرے بننے ہیں، جس میں لڑکیوں کے رہنے کا انتظام ہوگا، بچیاں جس میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، عالمہ کا کورس کر رہی ہیں، بیرونی بچیاں بھی یہاں پر رہتی ہیں۔ تو بہرحال اس مدرسے کو میں نے بڑی محنت اور مشقت سے اس کو یہاں تک بنایا ہے۔ اب آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ آپ لوگ تعاون کریں۔ ہزاروں سینکڑوں روپے ہم لوگ ادھر ادھر برباد کر دیتے ہیں، لیکن جو بھی پیسہ اگر ہمارا راہ خدا میں خرچ ہو جاتا ہے، مدرسوں مسجدوں میں خرچ ہو جاتا ہے،
تو پوری زندگی اس کا ثواب ملتا ہے. ہم مر جاتے ہیں قیامت تک، جب تک اس مدرسے میں تعلیم ہوتی رہے گی، جب تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، جب تک نماز پڑھی جاتی رہے گی، جب تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمیں عطا کرتا رہے گا. تو اب آپ کے پاس صرف دو آپشن ہیں، یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ کوئی فیک ہے، یہ کوئی پیسہ کمانے کا نیا چکر ہے، تو آپ چھوڑ کر اس ویڈیو کو جا سکتے ہیں. اگر کوئی انسان مدرسے اور مسجد کے نام پر چندہ کر کے اپنا پیٹ بھرے گا تو قیامت کے دن وہ خود اپنا ذمہ دار ہوگا، خود اس کو حساب دینا پڑے گا. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس مدرسے کو تقریباً 1 کروڑ روپے کی سخت ضرورت ہے. آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، آپ کے تعاون کی برکت سے